میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا تمہیں اس عورت سے نکاح کی خواہش ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، نکاح کی خواہش. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ نکاح کر لو اور اس عورت کا مہر ادا کر. مہر جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ مہر کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ پتا ہے مہر؟ نکاح میں جو مال عورت کو دینے کے لیے متعین کیا جاتا ہے وہ شریعت میں مہر کہلاتا ہے نا. تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا جاؤ اس سے شادی کرو اور اس کا مہر ادا کر دو. صحابی نے مہر کا نام سنا تو سست پڑ گئے. میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ بہت خوشی خوشی آئے تھے شادی کی اجازت لے. میں نے تو اجازت بھی دے دی اور مہر کی ادائیگی کا حکم دے دیا، تمہیں اور خوش ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، نکاح کی خواہش تو ہے مگر ادائیگی مہر کے لیے پیسہ نہیں، مال نہیں ہے ادائیگی مہر کے لیے. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ارے صحابی تمہارے پاس مال نہیں تو میں بھی محتاج ہوں معاذ اللہ. آج کچھ ہے نا وہ ٹنگے پیجامے والے کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، انہیں کوئی اختیار نہیں، محتاج ہیں. جب صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ نکاح کی خواہش ہے، ادائیگی مہر کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو مصطفیٰ پیارے نے یہ نہیں فرمایا صحابی جنگل جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ مدینہ کے بازار میں بیچو، جب پیسہ ہو جائے تب نکاح کرنا. حمالی کرو، مزدوری کرو، جب پیسہ ہو جائے تب نکاح کرنا. نہیں نہیں نہیں. آقا نے پوچھا نکاح کرو مہر ادا کرو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ نکاح کی خواہش ہے اور ادائیگی مہر کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو اب سنو مصطفیٰ پیارے کو، میرے آقا فرماتے ہیں اما یحسن الصور من القرآن. اے میرے صحابی، ادائیگی مہر کے لیے پیسہ نہیں ہے نہ صحیح، مگر یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن کی کوئی سورت یاد ہے؟ زندہ باد زندہ باد. قرآن کی کوئی سورت یاد ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں صحابی جاؤ اس عورت سے نکاح کرو اور مہر میں اس عورت کو قرآن کی وہی سورت سکھلا دو، یہی تمہارا مہر قرار. زندہ باد زندہ باد. یہی تمہارا مہر قرار دیا جائے. وَلَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مَهْرًا. لیکن صحابی سنو، تمہارے بعد یہ کسی کا مہر نہیں بنے گا. بے شک بے شک. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، مگر اس میں ایک لفظ مہر ہے، اس سے میں استفادہ کر کے کچھ کہنا چاہوں. آقا نے فرمایا مہر ادا کرو. آپ بھی مہر ادا کرتے ہیں؟ مہر ادا کرتے ہیں نا؟ مہر کا عالم یہ ہے حضرت، ہمارے یہاں تو ہمارے مسلم سماج میں، آپ کے یہاں کا ماحول مجھے نہیں معلوم، میں کانپور سے آیا ہوں وہاں کا ماحول بتا رہا ہوں. کانپور میں اور اکثر مسلمانوں کے علاقے میں ڈھول تاشے بجتے ہیں. آپ کے یہاں نہیں ہوگا کہ ہوتا ہے؟ باجا آجا بجاتے ہو کہ نہیں شادیوں؟ ہوتا ہے. ارے ہے تو باجا آجا بجاتے ہیں. یہاں 2-4-5 ہزار کے، وہاں 50,000 کا بن جاتا ہے. روائش ہوتی ہے، آتش بازی، رات میں سب سو رہے ہوتے ہیں، بھڑام بھڑام. پھر محفل نکاح سجتی.
تو نکاح کے ٹائم جانتے ہو پہلے جب محفل نکاح ہوتی تھی تو نمازی اور داڑھی والے بزرگ لوگ بیٹھتے، اب بیچارے بزرگ محفل نکاح سے غائب رہتے، نکاح کی محفل میں لونڈے ہوتے اور وہ بھی چھٹے ہوئے، کونوں کے بال بالکل ہے ہی نہیں اور کونوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ شک ہوتا ہے کہ دلہن کی بہن یہی تو نہیں آ گئی۔ ہمارے زمانے میں پھٹے ہوئے کپڑے پہننا عیب تھا، اب تو لونڈے پھٹی ہوئی پہنتے فیشن میں پہنتے۔ جب یہ بے شعورے بے نمازی لونڈے محفل نکاح میں ہوں گے تو اس کی برکت کیا نکاح کی محفل میں آئے؟ کبھی نہیں۔ اچھا چلیے بھائی، قاضی صاحب پہنچے نکاح پڑھانے کے لیے، سارے کھانے بھر دیے گئے، تو اب قاضی صاحب پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ مہر کتنا رہے؟ اب یہی پیچ پھنس جاتا ہے، اب وہ لڑکے والا لڑکی والے کہتا تمہیں ہی بتایا، اب وہ ڈرا سہما بھیا تم ہی کہہ دو نا، جو مناسب ہو وہ کر دو۔ تو عالم یہ ہے کہ بینڈ باجا میں 50,000، آتش بازی میں 25,000 اور مہر کے لیے 5,000 مشکل سے، اور وہ بھی جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں بھیا یہ بتاؤ یہ نقد رہے گا کہ ادھار؟ ارے مولانا صاحب وہی ادھار والا لکھ دو، کون نقد کے چکر میں پڑے۔ اب وہ ادھار لکھ دیا گیا۔ پہلی بات تو سن لو یہ کان کھول کے، کچھ بوڑھے لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ 35 روپیہ 10 آنا ہماری شادی۔ ابے بڑھو 70 سال پہلے 35 روپے 10 آنا کتنے تھے تمہیں پتا ہے؟ اب 35 روپے 10 آنا اب لکھوا رہے ہو اپنے لڑکے اور پوتے کی شادی، جبکہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے لا مہر لأقلت لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں مہر ہے ہی نہیں۔ یعنی 10 چاندی کے سکے جو انگریزوں کے زمانے میں چلتے تھے، اتنی چاندی کے برابر چاندی ہو یا اتنی قیمت ہو، اس سے کم میں مہر ہے ہی نہیں۔ لہذا مہر ٹھیک ٹھاک بنوایا کرو، اور جب مہر بنوایا کرو تو مہر اللہ توفیق دے تو مہر نقد دیا کرو۔ یہ بینڈ باجے جو حرام ہیں ان میں 50,000 خرچ کرتے، آتش بازیاں جو حرام ہیں 25,000 خرچ کرتے ہو۔ مہر ادھار۔ اب بیٹا نکاح کر کے پہنچا اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، محترمہ مہر معاف کر دو۔ ابھی پہلے ہی دن جب وہ نسمستک ہو گیا تو پوری زندگی جھکا ہی رہے گا۔ بعد میں تم کیا چلاتے ہو رے بیٹا میرا بیوی کا غلام ہو گیا؟ نادان غلام تو نے بنایا ہے۔ مت خرچ کرتا آتش بازی میں پیسے، مت خرچ کرتا ڈھول ناچے میں پیسے، مت خرچ کرتا اتنی 500 1000 1500 لوگوں کے ولیمے میں پیسے۔
آپ بچاتے اس پیسے کو اور اپنے بیٹے کو لیتے اور دینے کے بعد کہتے بیٹا جیسے ہی تیری شریک حیات سے ملاقات ہو تو ہاتھ باندھ کے مہر معاف نہ کرانا، مہر اس کا حق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں اور حاکم اپنی رعایا سے اس کی حقوق کی ادائیگی کی معافی نہیں چاہتا۔ اچھا حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا حق دے دیا آئے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ جشن شادی۔ اچھا حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کو اس کا حق دے دیا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو پیسہ دو، مہر ٹھیک ٹھاک منگواؤ، ان کے ہاتھ میں پیسہ دو، بیٹے جب بیوی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے یہ اس کا حق مہر ہے، اسے ادا کریں۔ اب بیٹا جب حق مہر ادا کرے گا تو الحمدللہ وہ قرآن کی آیت کے مطابق الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا حاکم بن کے رہے گا، پھر محکوم نہیں بنے گا۔ محکوم بننے والے کام آپ کرتے ہیں اور سماج میں کہنے کیا لگتے ہیں، ارے جب سے بہو آ گئی جانے کیا نیمبو گھما دیا ہے بیٹے پہ۔ ابھی کوئی نیمبو نہیں گھماتا میرے بھائی، اور ہم کو تو کوئی ایسا پیر فقیر نہیں نظر آیا، اور اگر نظر آیا اگر کہیں ہے تو دو تو ہیں ہندوستان میں، ان کے لیے بھی نیمبو گھمایا جا سکتا ہے، مگر کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا۔ کہتے ہیں فلاں عامل ہے، تو جنات کہاں گئے بھیا اس عامل کے جتنے پیسہ لے ہم دے دیں، اپنے آپ کو بیچ کے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مہر اپنی بیویوں کو دے دیا کرو، یہ اتنا لازم ہے مہر، اگر دیے بغیر مر گئے تو تمہاری وراثت تمہارے بیٹوں میں تقسیم اور بیٹیوں میں تقسیم کرنے سے پہلے تمہاری بیوی کا مہر ادا کیا جائے، بعد میں تمہاری وراثت تقسیم ہوگی، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ معافی کیوں چاہتے ہو بیویوں سے؟ تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، اس لیے یہ ان کا حق انہیں دے دیا گیا۔ اور الحمدللہ دوسروں کے یہاں بہوئے، بعضے لوگ یہ کہتے ہیں ارے یار یہ بہو جب سے آ گئی جب سے ہمارے گھر میں نقصان ہو رہا، اس کا پیر نہیں صحیح ہے، اس کا وجود نہیں صحیح، یہ بیکار ہے۔ اللہ اللہ، تم یہ باتیں کہتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے۔ آؤ تمہیں بتائیں، یہ عورتیں دوسروں کے نزدیک چاہے بیچی ہوں مگر عورت اسلام کی نظر میں کتنی اہم ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی، سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد اول میں اس واقعے کو امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میزان و شریعت الکبریٰ کے حوالے سے لکھا۔ کیا لکھا ذرا سنو۔ فرماتے ہیں عارف باللہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب تمہارے یہاں بیٹیاں بیاہ کے آئیں، توجہ ہے، سن رہے ہیں غور سے، جب تمہارے یہاں بہویں آئیں تو گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ایک تھال میں پانی لے جاؤ۔ توجہ ہے، سن رہے ہو، غور سے سننا۔ ایک تھال میں پانی لے جاؤ اور اس تھال میں آنے والی بہو کے قدم رکھو اور پھر ان کے پیروں کو دھلو۔ دھلنے کے بعد وہ تھال میں جو پانی ہے
اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکو، اللہ تعالی اس پانی کی برکت سے تمہارے گھر سے ساری مصیبتیں دور ہے واہ 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 واہ، حق ہے حق ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میزان و شریعت الکبریٰ کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ مگر ہم یہ کرتے ہیں کیا؟ ہم نہیں کرتے۔ جو کرنے کی چیزیں نہیں ہیں وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ مگر میں یہ بھی بتا دوں، عورتیں بہت خوش ہو رہی ہوں گی، ارے واہ بڑا مرتبہ ہے ہمارا، ہے مرتبہ، ہم انکار نہیں کرتے۔ جن کو دلہن بننا ہے وہ اور خوش ہو رہی ہوں گی کہ ہمارے قدم اور ہمارے پیر کے گسالے سے برکتیں آتی، بالکل آتی، مگر کن عورتوں کے قدم کے گسالے اور قدم کے دھون سے گھر میں برکت آئے گی؟ کیا اس عورت کے قدم کے دھون سے برکت آئے گی جو سماج میں بے پردہ گھومتی؟ کیا اس کے قدم کے دھون کی برکت آئے گی جو بے نمازی ہے؟ کیا اس کے قدموں کا گسالہ ہمارے لیے باعث برکت بنے گا جو روزہ نہیں رکھتی؟ کیا اس کے قدم کا گسالہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا جو زبانوں پر تسبیح و تحلیل کے بجائے گالیاں رکھتی ہے؟ نہیں نہیں، سنو، ہر عورت کے قدم کا گسالہ باعث برکت نہیں ہے، اس عورت کے قدم کا گسالہ باعث برکت ہے جس کے کردار میں فاطمہ کا کردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدوم کائنات، جشن شادی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کا کردار نظر آئے، حضرت عائشہ کا کردار نظر آئے، جو قرآن پڑھنے والی ہو، جو نماز پڑھنے والی ہو، جو جتنے دنوں روزہ رکھ سکتی ہے اتنے دنوں روزہ رکھے، جو گالیاں نہ بکے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ جب ایسی بچیاں ہماری ہوں گی اور ان کے قدم کا گسالہ اپنے گھروں میں ڈالو گے تو خدا کی قسم ایسی بچیوں کا گسالہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور میں پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دوں، یہاں تو آپ سن رہے ہیں، یہ بات میں نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں کہی تھی، میں نے کہا تھا